नौकरानी बुली मालिक, मैं रोज़ आपका तोते को पकड़कर उसका माल निकाल दिया करूँगी, लेकिन एक दिन मैंने नौकरानी को पकड़कर सीधा डाल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमिर है, मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते थे। हम 2 बहन भाई, मेरे अम्मी अबू और हमारी एक नौकरानी। हमारी नौकरानी का नाम नूरीन है। नूरीन की उम्र सिर्फ 28 साल है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी बहन अमना मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जाने क्यों मैं अब बुरी आदत में मुब्तला हो गया था। मैं अपनी बहन अमना को काफ़ी तंग करने लगा था। वो जब भी कहीं जाने के लिए तैयारी वगैरह करती तो मैं उसके करीब चला जाता और उसके सारे नशेबो फराज देखता। वो सारे मंज़र देखकर मैं ख़राब होने लगा था और मेरा दिल किसी और की तरफ चला जाता। कभी कभार मेरा दिल करता कि मैं अपनी बहन अमना के साथ कबड्डी खेलूं, लेकिन फिर मुझे शर्म भी होने लगती कि ये काम गलत है और मैं अपनी बहन अमना के साथ ये काम नहीं करूँगा। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने भी ख़राब किया हुआ था, क्योंकि मेरी बहन अमना बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के हमारे पूरे ख़ानदान में चर्चे थे। इसलिए मेरी बहन अमना के बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मी अबू अभी इनकार कर देते थे। मेरी बहन अमना मेरे से 2 साल बड़ी है और उसकी उम्र 20 साल है। अमना बहन बहुत शरारती थी और मेरे साथ भी काफ़ी हंसी मजाक करती थी। मैं रात काफ़ी देर तक अपनी बहना अमना के पास बैठा रहता, उसके साथ हंसी मजाक करता। एक दिन मेरी अम्मी को कहीं जाना था। मेरे अबू ड्यूटी पर थे, क्योंकि मेरे अबू थाने में SHO थे और वो रात को भी अक्सर घर नहीं उते थे। तो हमारी नौकरानी नूरीन हमारे घर में ही मौजूद थी। नूरीन की उम्र 28 साल थी और वो 4 साल से हमारे घर में नौकरी कर रही थी। शादीशुदा थी, लेकिन उसका शौहर नशा करता था, इसलिए वो हमारे घर में ज़्यादा रहती थी और रात को भी अपने घर नहीं जाती थी। हमारी नौकरानी नूरीन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। रंगत तो थोड़ी सौवरी सी थी, लेकिन नई नक्श इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसको देखकर उस पर फ़िदा हो जाए। मैं भी अब अपनी बहन अमना और हमारी नौकरानी नूरीन दोनों के पीछे पड़ गया था और दोनों को ही आजमाने लगा था कि कौन मुझे पहले बहती गंगा में नहाने दे। इसलिए मैं अब कोशिश करने लगा था, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि मैं ये काम करूं और काम करके ही मुझे राहत मिलेगी। इसलिए मैंने कोशिश करना शुरू कर दी थी। उस दिन मेरी अम्मी किसी काम से चली गई थी और वो मेरे मामू के यहाँ रुक गई थी। रात को हम अकेले ही थे, क्योंकि मेरे अबू थाने में थे और उन्हें घर नहीं आना था। मैंने अबू को कॉल की तो अबू ने बोला था कि अब खाना वगैरह खाकर दरवाज़े बंद करके सो जाना और नरेन को अपने पास ही रख लेना, क्योंकि हमारी नौकरानी नूरीन शाम को अपने घर चली जाती थी और कभी कभार वो हमारे घर भी रहती थी। इसलिए अबू ने बोल दिया था कि नूरीन को कहना कि वो तुम्हारे पास सो जाए। मेरी बहन अमना भी घर में ही मौजूद थी। मेरी बहन अमना भी खुले जहन की लड़की थी। अक्सर मोबाइल पर किसी से बातें करती रहती और मोबाइल पर वीडियो कॉल भी करती और किसी को कुछ दिखाती थी। मैं वो मंज़र देखकर काफ़ी हैरान हो जाता और अपनी बहन अमना को डांटता भी था कि तुम ऐसा काम नहीं करो, ये काम गलत है। लेकिन मेरी बहन अमना खर्च से तजावुज़ कर गई थी और वो सारा मंज़र मोबाइल में रिकॉर्ड करके किसी लड़के को भेज देती थी। वो उसके सारे नशेबो फराज देखता था। मुझे उस पर एतराज़ था। उस दिन मैं किचन में गया तो मेरी बहन अमना और हमारी नौकरानी नूरीन दोनों किचन में खाना बना रही थी। उस दिन मेरी बहना अमना ने रोज़ा शर्ट पहना हुआ था और वो उसमें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैंने अपनी बहन अमना की तारीफ़ की और अपनी नौकरानी नूरीन को मजाक कर दिया था और कहा था, नूरीन आज अब भी पटाखा लग रही हैं, क्यों किसी को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। जब मैंने अपनी नौकरानी नूरीन की ये तारीफ़ की तो वो मेरी तारीफ़ में आ गई थी और मेरे सामने हंसने लगी थी और कहने लगी थी,
عامر بھیا، اب ایسے مذاق کیوں کرتے رہتے ہو؟ ہر دفعہ سیریس ہی رہتے ہو۔ لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ میں نے تو اب کی تعریف کی ہے، میں نے اب کو کچھ غلط تو نہیں بولا۔ چونکہ ہماری نوکرانی نورین بھی کافی نکرا رکھتی تھی اور ساڑی وغیرہ پہن کر رکھتی تھی، اس لیے وہ بھی انتہا کی خوبصورت نظر آتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا، کیونکہ میرے پاس آج کی رات تھی، کیونکہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور گھر میں میری بہن امنہ اور ہماری نوکرانی نورین دونوں ہی موجود تھی، تو میرا دل تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کبڈی کھیلوں اور پار کر دوں۔ اس لیے میں کوشش کرنے لگا تھا۔ میری بہن اورن کمرے میں موجود تھی تو میں اس کے پاس گیا، ٹرائی کرنے لگا تھا، اسے مزار کو وغیرہ کیا تھا اور باتوں میں لانے لگا تھا اور پوچھنے لگا تھا، امنہ باجی، آپ کا کوئی دوست لڑکا ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا ہو اور کبڈی کھیلی ہو اور سکون لیا ہو؟ جب میں نے اپنی بہنہ امنہ کو یہ بات پوچھی تو میری بہن امنہ مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، کیوں آج بڑے میٹھے میٹھے سوال کر رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بھی نیت خراب ہے۔ جب باجی امنہ نے یہ بات کہی تو میں نے اسے بول دیا تھا کہ باجی بالکل، آج میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی کچھ کروں، کیونکہ میں 18 سال کا ہو چکا تھا اور آج تک میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں کر سکا تھا، اس لیے میرا بھی دل تھا کہ میں بھی اس منزل کو پار کر سکوں۔ تو میری بہن امنہ میرے ساتھ مذاق کرنے لگی تھی اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا دل کرنے لگا تھا کہ ابھی اپنی بہن امنہ کے ساتھ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں اور سکون لے لوں، لیکن امنہ باجی بھی وقت چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس کو باتوں میں بہلانا فضول لگ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کام اتنی جلدی نہیں بنے گا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اب اپنی نوکرانی نورین کے پاس چلا جاؤں اور اسے بھی باتوں میں منانے کی کوشش کروں۔ جب میں اپنی باجی امنہ سے اٹھ کر نورین کے پاس جانے لگا تو باجی امنہ نے مجھے بازو سے پکڑ لیا تھا اور بولا تھا، ہاں بھائی بولو، کیا چاہتے ہو؟ مجھے آج کل تمہاری نیت میں فتور نظر آ رہا ہے اور تم جو کرنا چاہ رہے ہو میں سمجھ چکی ہوں۔ جب باجی امنہ نے یہ بات بولی تھی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شاید اب میرا کام ہو جائے، کیونکہ میری بہن امنہ نے خود عفر کروا دی تھی اور کہا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آج کل بہت موڈ میں نظر آتے ہو اور میں اب کی نظر کو بھی دیکھ چکی ہوں، اب جہاں جہاں پر دیکھتی ہوں اور میری نشیب و فراز کو دیکھتے ہو، میں تمہاری نیت کو جان چکی ہوں، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب باجی نے یہ بات کہی تو میں نے امنہ باجی کو بولا تھا کہ باجی میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور شادی سے پہلے ہی کبڈی کھیلوں، تو باجی نے مجھے بول دیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا، اگر ہماری فیملی میں کسی کو پتہ چل گیا تو امی ابو ہمیں جان سے مار دیں گے۔ تو میں اپنی نوکرانی نورین کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنی بہن امنہ کو منا چکا تھا اور اس کے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور اپنی بہن امنہ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ میں نے باجی امنہ کی بلی کو ہاتھ لگایا تو باجی امنہ بہت راضی ہو گئی تھی اور بہت خوش ہو گئی تھی۔ بادشاہ امنہ جوش میں ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تم تو بہت کاریگر لڑکے ہو اور تم نے پہلے بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا۔ لیکن میں نے باجیہ امنہ کو بول دیا تھا، نہیں باجیہ، پہلی لڑکی ہو، بس میں موبائل پر فلمیں وغیرہ دیکھ کر یہ سب دیکھتا ہوں۔ تو باجی امنہ راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ باجی کے چھوٹے چھوٹے فٹ بال پر رکھا تھا اور ان کو مسلنے لگا تھا۔ باجی مدہوش ہونے لگی تھی اور مزے میں پاگل ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے باجی کو کپڑوں کی کیسے آزاد کیا اور اپنا طوطا باجی کے بلی کے اوپر رکھا اور اندر کر دیا تھا۔ باجی کافی خوش ہو گئی تھی
اور بڑی جوش کے ساتھ میرے ساتھ وہ محبت کرنے لگی تھی۔ میں باجی کے ساتھ کرتے کرتے کافی دیر لگا رہا تھا اور باجی کو سکون دے دیا تھا۔ اب میری بہن امنا تو میرے اوپر فدا ہو گئی تھی اور اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بھی چھوڑ دیا تھا اور میرے ساتھ ہی کرنے کے لیے ہر طرف تیار رہتی تھی۔ جب بھی باجی ہم لوگ کو موقع ملتا وہ میرے پاس آ جاتی، میرے ساتھ کبڈی کھیلتی، میرے ساتھ سکون لیتی اور پھر چلی جاتی تھی۔ میں نے باجی امنا کو پوچھا تو باجی کہنے لگی، میں اب اپنے فرینڈ سے بھی نہیں ملتی اور اسے بھی چھوڑ چکی ہوں، کیونکہ مجھے جو سکون تم نے دیا وہ کسی بھی لڑکے نے نہیں دیا۔ بازی اب میرے اوپر لگ گئی تھی اور میری ادھی ہو گئی تھی۔ اب میرا کام ہماری نکرانی نورین کو پار کرنا تھا، اس لیے میں کوشش کرنے لگا تھا کہ کسی طریقے سے اپنی نکرانی نورین کو بھی پار کر سکوں۔ اس رات میں نے اپنی بہن امنا کو کافی بچایا تھا اور نیکسٹ اپنی نکرانی نورین کو پار کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔